نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 168 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا۔ اچھا، یہ جو لفظ قل، قال، قالو، میں امید کرتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ایون کہ یہ گروپ ہمارا، یہ کورس آسان ہے، اس میں میں حروف مادہ، گرامر، کوئی ایسی بات نہیں کرتی ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کبھی میں انکانشیسلی شاید عادت ہے شیئر کر دیتی ہوں۔ تو قولا اس ایک نے کہا، قالو ان زیادہ جمع نے کہا، یہ فعل ہوتا ہے، فعل ماضی۔ قل تم کہہ دو، تم ایک کہہ دو۔ تو جس سے کہا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ یہ زیر والا لام آتا ہے، جس سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس سے کہا ہو، لیکن کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا، تو یہاں یہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، نہیں، اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، وَقَعَدُوا اور خود بیٹھے رہے۔ کیا کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں؟ ان بھائیوں کے بارے میں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور وہ اس میں قتل ہو گئے، فوت ہو گئے، تو یہ ان کے بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، مراد ہمارا کہنا مانتے، ما قتلوا، تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ قل کہہ دیجئے، فَادْرَؤُوا ان انفسکم الموت، کہہ دیجئے پھر اپنے آپ سے، اپنے نفسوں سے مراد ہے اپنے آپ سے، موت کو دور کر کے دکھاؤ، موت کو ہٹا کر دکھاؤ، یہ اس کے معنی ہے اس لفظ کے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جو مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا تاکہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت سے متنفر کیا جا سکے۔ قرآن مجید نے ان کے اس شبہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو ذرا اپنے اوپر واقع ہونے والی موت کو ٹال کر تو دکھاؤ۔ یعنی ایک تو خود جہاد میں حصہ نہیں لیا، خود بیٹھے رہے، دوسرے ان کے جو بھائی جہاد میں حصہ لے رہے تھے انہیں ملامت شروع کر دی کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو آج وہ مارے نہ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تمہیں موت سے بچنے اور بچانے کا طریقہ آتا ہے اور اس پر اتنا یقین ہے تو خود تمہیں موت آئے گی تو اس وقت ایسا کوئی طریقہ استعمال کر کے دیکھ لینا۔ ایسی باتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن منافقوں میں ایمان تھا کہاں کہ ان کی ایسی باتوں پر تعجب کیا جائے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ اس طرح کا اسلوب استعمال ہوتا ہے، اگر وہ میری بات مان لیتا، وہ ادھر نہ جاتا اور یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، کاش کہ وہ، میں یہ نہ کہتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس جگہ پر نہ جاتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ تو اس کا بھی ذکر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے، اور خیر اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ الگ
موضوع کے انڈر جب آئیں گی تو تب میں آپ سے اس کو الگ ڈسکس کروں گی اور شیئر کروں گی. فی الحال آج کے لیے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے. بھائیوں کے بارے میں کیا کہا کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.